دو سوال ہے حضرت. ایک, اولیاء اللہ اپنی قبروں میں کیسا سن سکتے, کیا سن سکتے نہیں جو ہم مزار پہ جاتے اولیاء اللہ کی بارگاہ میں مانگتے, کیا ان کو سنائی دے رہا نہیں دے رہا, یا ان کن سے اس کا جواب آتا ہے, جیسے ہم سلام عرض کیے اس کا جواب اولیاء اللہ بھی دیتے نہیں دیتے. دوسرا سوال, تعویذ وغیرہ ہم کوئی بزرگ شخصیت سے لیے تو یہ جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیے, اولیاء کرام اپنی قبروں کے اندر زندہ ہے اور سنتے ہیں, تو اس کا تو حدیث پاک میں ذکر ہے, اور صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ کفاروں کے مردے بھی سنتے ہیں, ہے نا, جیسا کہ مواہب لدنیا کے اندر اور دیگر کتب احادیث کے اندر موجود ہے کہ جب جنگ بدر کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مشرکوں کو ایک ہی گڑھے کے اندر, امیہ ابن خلف کو وہیں مٹی ڈال کر دبا دیا گیا تھا, لیکن باقی مشرکوں کے لیے ایک بڑا گڑھا کھودا گیا اور سب پورے مشرکوں کی باڈی اس میں ڈال دی گئی, سب اس کے اندر. تو وہاں کھڑے ہو کر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو جہل, اے ادبا, اے شیبہ, کیا اپنے رب کے وعدے, کیا تو نے میرے رب کے وعدے کو سچا پایا؟ میں نے تو پا لیا, یعنی میرے لیے فتح کا وعدہ تھا, میں نے پا لیا. تمہارے لیے عذاب کا وعدہ ہے, تو بولو عذاب ملا کہ نہیں؟ تو حضرت عمر فاروق اعظم کہتے کہ یا رسول اللہ, یہ تو مشرک ہے, مر گئے, مردے ہیں, یہ کیا سنیں گے, آپ ان سے بات کر رہے ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر, یہ زندوں سے زیادہ سنتے ہیں. اچھا, زندوں سے زیادہ سنتے, اس کا مطلب کیا ہے نا, آپ کو اگر کوئی دیوار کے پیچھے جا کر کوئی بات کہے تو آپ سن پائیں گے؟ کوئی یہاں سے 2 کلومیٹر جا کے کوئی بات کہے آپ کو سن پائیں گے؟ نہیں سن پائیں گے. لیکن ایک مردہ قبر کے اندر گیا, منو مٹی کے نیچے دب گیا, تب بھی وہ سن رہا ہے. حدیث پاک میں نا کہ جب قبرستان جاؤ تو سلام کرو, السلام علیکم اہل القبور, اے قبر والو تمہیں سلام ہو گیا. سلام سنی مسلمانوں کے لیے, تو وہ قبر میں سلام بھی سنتے ہیں, اس کا جواب بھی دیتے ہیں. تو ان کا سننا ہے نا ہمارے سننے کے جیسا نہیں ہے, بلکہ ان کی سماعت مرنے کے بعد بڑھ جاتی ہے. تو عام مردوں کی بات ہے, جو نماز نہیں پڑھتا, روزے نہیں رکھتا, یہ نہیں رکھتا, مرنے کے بعد وہ قبر کے اندر سن رہا ہے. اچھا, قبر کے اندر سننے والے کے لیے دوری اور نزدیکی کوئی معنی نہیں رکھتی کہ قبر کے پاس آپ جائیں گے کہیں گے تبھی سنے گا, دور سے بولیں گے تو نہیں سنے گا. اس لیے کیونکہ وہ تو مٹی کے نیچے ویسی دبا ہے, منو مٹی پڑی ہے, 50 سال ہو گئے اس کو مر کے قبر میں جا کے, تب بھی سن رہا ہے کہ نہیں. اور پھر آپ کوئی زور زور سے بھی نہیں بولتے, دل کی دل میں بول رہے ہیں. تو دل کی آواز سننے کے لیے نہ 1 کلومیٹر ضروری ہے نہ 2 کلومیٹر ضروری, بازو میں کھڑا رہے تو سنے نہیں آتا. ہاں, دل کی آواز تو وہ, دل کی آواز یہ کانوں سے نہیں سنی جاتی. تو جب عام مردے قبروں کے اندر ہمارے دل کی آواز سن سکتے ہیں, تو غوث پاک یہاں سے ہماری صدا کیوں نہیں سن سکتے؟ تو اولیاء کرام اپنی قبروں میں سنتے, جب آپ مردے سن سکتے ہیں تو اولیاء کیوں نہیں سن سکتے؟ سمجھ گئے آپ؟ اور دوسرا سوال کیا تھا؟ تعویذ. ہاں, تعویذ کو جو ہے نا اس میں جو غیر مقلدین ہیں وہ شرک بتاتے ہیں, لیکن بخاری شریف کے اندر میں پورا باب ہے, بابو رقیت العینین, یعنی نظر لگنے پر دعا تعویذ کا بیان. پورا ایک باب مستقل باندھا گیا ہے بخاری شریف کے اندر, نظر لگنے پر دعا تعویذ کا بیان. اور تعویذ کے اندر میں ہم کوئی محلے کے چور چمار کا نام نہیں لکھتے ہیں, بلکہ اللہ کا پاک نام لکھتے ہیں, ہے نا. جیسے اللہ کا نام پڑھ کر کسی پہ دم کر دیا جائے تو شفا ملتی ہے, ایسی لکھ کر گلے میں ڈال دیا جائے تو شفا ملتی ہے. تو تعویذ یہی ہے, اور تعویذ شرک نہیں ہے. ایک بہت پہلے ایک صاحب نے مجھے ایک غیر مقلد کی تقریر سنائی کہ ایسا ٹیبل سجایا اور بہت سارے تعویذ رکھ دیا, ہے نا, اور سنیوں کا مذاق اڑاتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ یہ دیکھو, یہ سر درد کا تعویذ, یہ پیٹ درد کا تعویذ, یہ اولاد کا تعویذ, یہ بیماری سے شفا کا تعویذ. یعنی ایسا سنی لوگ شرک پھیلا رہے ہیں. میں نے کہا کم بخت میں ویڈیو پہ نہیں آتا, اور کسی سنی مسلمان کو نہیں آنا چاہیے, ہے نا, ویڈیو حرام ہے. ورنہ میں بھی ایسا ٹیبل رکھتا, اور اس کے اوپر بھی پھر میں ایسکوریل رکھتا, کوریکس رکھتا, ڈسپرین رکھتا, پینجون رکھتا, اور پھر بتاتا کہ یہ دیکھو, یہ کھانسی کی دوا ہے, یہ پیٹ درد کی دوا ہے, اس سے کمر درد ٹھیک ہوتا ہے, اس سے دل کا درد ٹھیک ہوتا ہے. تو اب یہ شرک نہیں ہے؟ یہ دواؤں کو تو شفا یاب مان رہا, یہ شرک نہیں. تعویذ تیرے کو شرک نظر آ رہا ہے جس میں اللہ کا کلام لکھا ہے, قرآن کی آیتیں لکھی ہیں, وہ شرک دکھ رہا ہے. اور یہ پینجون کھا رہا ہے, یہ شرک نہیں ہے. یہ ایسکوریل پی رہا ہے کھانسی کے لیے, یہ شرک نہیں ہے. یہ کوروسین کھا رہا ہے, یہ شرک نہیں ہے. رب کی بارگاہ چھوڑ کر شفا کے لیے ڈاکٹروں کے پاس جا رہا ہے, یہ شرک نہیں ہے. جبکہ شفا دینے والا اللہ کا نام ہی شافی ہے, اللہ کا نام شافی ہے, شفا دینے والا ہے. تو پھر تو اللہ کی بارگاہ چھوڑ کر, مسجدوں میں سجدے چھوڑ کر ڈاکٹر کے پاس کیوں جا رہا ہے ہارٹ کا آپریشن کرانے؟
تو کہتا ہے کہ عجیب بات یہ شفا دینے والا اللہ یہ ذریعہ ہے. تو ہم نے کہا ایسے ہی یہ تعویذ بھی ذریعہ ہے, غوث پاک بھی ذریعہ, یہ ہمارے روحانی ڈاکٹر ہے نا. تو دعا تعویذ جائز ہے. ہاں ایک بات اور کہ جو روکا گیا ہے حدیث میں, جو منع کیا گیا نا, نمیمہ کا لفظ یہ استعمال کرتے ہیں تعویذ کے لیے, تو وہ برے تعویذات جو زمانہ جہالت میں مشرکین اپنے بتوں کے نام سے گنڈے بنا کر پہنتے تھے, تو حدیث پاک میں ان تعویذوں سے منع ہے. یہ جو منع کی حدیثیں لاتے ہیں نا, تعویذ پہننا منع ہے, تو یہ بتوں کے نام پر جو تعویذ پہنتے تھے وہ منع ہے. ورنہ اللہ کے نام سے جو تعویذ پہنا جاتا ہے, قرآن کی آیتوں کے جو تعویذ پہنے جاتے ہیں, اس کے پہننے کا ثبوت تو خود حدیث پاک ہے.